نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام تھی۔ اہل کتاب کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے نیک اور طیب اولاد اللہ تبارک و تعالی سے مانگی، چنانچہ وہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ جب وہ سرزمین بیت المقدس میں 20 سال تک قیام فرما چکے تو حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ ابراہیم، ہماری عمر گزر چکی لیکن ہمیں اولاد نہیں ہوئی، لہٰذا میں ایسا کرتی ہوں کہ میری جو یہ باندی ہے ہاجرہ، میں آپ کو وہ ہبہ کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی باندی یعنی حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہبہ کرنے کے بعد آپ کو خلوت کی اجازت بھی دے دی۔ چنانچہ کچھ یوں ہوا کہ آپ حاملہ بھی ہو گئی، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد جب وہ آپ حاملہ ہو جاتی ہیں تو عورتوں کی جو فطرت ہوتی ہے تو اس کے مطابق حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر تھوڑی سی کڑن محسوس ہوئی، انہیں تھوڑا سا جو ہے حسد کہہ لیجیے آپ، کچھ ایسا محسوس ہوا تو حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیفیت دیکھ کر کے آپ وہاں سے نکلی اور نکل کر کے دوسری کہیں کسی بستی کی طرف نکل چلی۔ اس کے بعد حضرت حق سبحانہ و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا جو حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ کی اور آپ کے بچے کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، لہٰذا آپ کے بطن سے پیدا ہونے والا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیے اور اپنے گھر کے اندر جا کر کے رہائش پذیر ہو جائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس پہنچتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، بڑا ہی حسین و جمیل، اور اس کا نام جیسا کہ فرشتوں نے بتایا تھا کہ آپ کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام آپ ابراہیم رکھیں گے، اسماعیل رکھیں گے علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا کے تمام انسان ان کے زیر دست ہوں گے اور ان کے بھائی ساری دنیا پر اقتدار حاصل کریں گے، یہ فرشتوں نے کہا۔ فرشتے کے اس کہنے پر حضرت ہاجرہ خوش ہو گئی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کیا۔ اہل کتاب کا بیان یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہاجرہ کے لیے اس فرشتے کی زبانی جو بشارت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اس فرزند کے بھائی دنیا میں حامل سرفرازی اقتدار ہوں گے، حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی، یعنی جو بشارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جد اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جد اعلیٰ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر ساری سرزمین عرب میں آپ کا اقتدار قائم کیا، اور آپ کے بعد جیسے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہی فرما دیا تھا کہ آپ کی امت تمام بلاد مشرق و مغرب پر حکمرانی کرے گی اور وہ چھا جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی، اور جو اس سے قبل کسی نبی کے حصے نہیں آئی تھی، اور آپ ہی کو بلاد استثناء تمام روئے زمین کے لیے اپنا نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ بہرکیف حضرت ہاجرہ فرشتے کی زبانی مذکورہ بالا بشارت خداوندی سن کر خوش ہوئیں اور واپس لوٹ گئیں۔
تو ان کے بعد ان کے بدن سے حضرت اسماعیل تولد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی۔ آپ بڑھاپے کی دہلیز کے اوپر جا پہنچے تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ قالت یا اس کے بعد مورخین نے متعدد اور مستند حوالوں سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل تولد ہوئے تو حضرت سارہ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان سے کہا کہ ہاجرہ کو ان کے سامنے سے کہیں اور بھیجوا دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور اپنے نومولود بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس مقام پر چلے آئے جہاں انہوں نے بعد میں بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جیسے کہ مورخین اور محدثین نے اپنی احادیث نبویہ سے روایات پیش کی ہیں، جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ اور خشک پہاڑی کے اندر چھوڑ کر ان سے رخصت ہونے لگے، بلکہ پیٹھ موڑ چکے، تو پیچھے سے حضرت ہاجرہ نے منادی لگا دی اور آپ کا پلہ پکڑ لیا، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اس بے آب و گیاہ سنگ لاخ وادی کے اندر آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عجیب و غریب جواب سامنے آیا، اور آپ نے پیٹھ پیچھے موڑے بغیر جواب دیا کہ میرے رب کا حکم یہی ہے۔ پیچھے نہ بچے کی طرف دیکھا نہ بیوی کی طرف دیکھا، تو کہنے لگے کہ میرے رب کا حکم یہی ہے۔ اور حضرت ہاجرہ بھی آپ ہی کی بیوی تھی، تو انہوں نے جواباً کہا اذن لا یضیع ربنا، اگر ایسا ہی ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آپ کو اس چٹیل اور ویران جگہ میں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے، اور آپ فلسطین پہنچ گئے۔